السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کل آپ سب پڑھائی میں مصروف ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کے سالانہ امتحان اینول ایگزامز ہونے والے ہیں، اور سب بچے آج کل اپنی پڑھائی پہ توجہ دے رہے ہوں گے اور ریویژن کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ریویژن ورک شیٹ ہے اردو کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تفہیم کی آپ کو پتہ ہے نا، پیپر میں ان سین پیسیج آتا ہے، نادیدہ تفہیم آتی ہے، تو تفہیم کا ایک پیسیج ہے، چھوٹا سا پیراگراف ہے، اور یہ کلاس 1 کے بچوں کے لیے ہے۔ وہ اس پیراگراف کو پڑھیں گے اور پھر سوالوں کے جواب لکھیں گے اور مشق کریں گے تاکہ انہیں پیپر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو تفہیم ہے، تفہیم کا مطلب، تفہیم لفظ نکلا ہے فہم سے، فہم کہتے ہیں ذہن کو فہم کہتے ہیں، اور تفہیم ہوتا ہے سمجھ کر اور سوالوں کے جواب لکھنا۔ تفہیم کا لفظ فہم سے نکلا ہے، فہم کہتے ہیں ذہن کو کہتے ہیں، سمجھ کو کہتے ہیں، سمجھ کو، ٹھیک ہے۔ تفہیم عنوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہم سواد جب لکھتے ہیں تو یہ شارٹ فارم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی بچوں سے پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ یہاں میم جو ہے وہ تھوڑا سا، یہ جو ہے نا میم تھوڑا سا مس پرنٹ ہو گیا، مدد کرتے تھے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی پر قرآن شریف اتارا۔ دیکھیں اس پیراگراف میں ایک تو ہمارے پیارے نبی کا نام بتایا گیا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ شہر کا نام ہے، پھر وہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے یہ بتایا گیا ہے، اور غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے یہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی پر قرآن شریف اتارا گیا۔ تو یہ کہ 5-6 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کے بارے میں نیچے سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس پیراگراف کو 2 دفعہ پڑھنا ہے جب سوالوں کے جواب لکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال دیا گیا ہے، پے سے شروع ہونے والے 3 الفاظ لکھیں۔ ایسے لفظ لکھیں جو پے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم پہلی لائن میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی لائن میں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ پیارے، پیارے پے سے شروع ہو رہا ہے، تو پیارے آپ یہاں سے خط کشیدہ کریں گے، انڈر لائن کریں گے اور یہاں لکھ لیں گے پیارے۔ اور دوسرا آگے دیکھتی جائیں، دوسرے جملے میں کون سا ہے؟ جی آپ نے بالکل ڈھونڈ لیا، پیدا، پیدا بھی پے سے ہے، یہاں پہ پیدا آپ لکھیں گے، یہاں اس کو انڈر لائن کریں گے، پے یہ دال الفدا پیدا۔ اور تیسرے جملے میں دیکھتے ہیں، ہمارے نبی بچوں سے پیار، پیار بھی پے سے شروع ہوتا ہے، تو پے کو بھی یہاں سے انڈر لائن کریں، خط کشیدہ کریں گے اور یہاں لکھیں گے۔ تو ہمیں 3 لفظ مل گیا جو پے سے شروع ہو رہے تھے، پے سے پیارے، پے سے پیدا، پے سے پیار، ٹھیک ہو گیا۔ یہ پہلا سوال آپ کو آ گیا۔ پھر انہوں نے لکھا ہے توڑ لکھیں۔ نبی، نبی کا توڑ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کس کی آدھی شکل آئی ہے؟ نون، تو یہاں آپ نون پورا لکھیں گے، نون۔ پھر بے کی آدھی شکل ہے، پھر آپ بے لکھیں گے، پھر چھوٹی یہ کی شکل ہے، پھر آپ چھوٹی یہ یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کیا بنے گا؟ نبی۔ نبی کے توڑ کیا ہوں گے؟ نون، بے اور چھوٹی یہ، تو یہ لفظ بن گیا نبی۔ جب اس کو ملاتے ہیں، یہ دیکھیں ملائیں گے تو ہم نون کی آدھی شکل لکھیں گے، بے کی بھی آدھی شکل لکھیں گے، اور آخر میں جی چھوٹی یہ جوڑ دیں گے تو لفظ بن جائے گا نبی۔ تو نبی کی آپ نے توڑ کر لیے۔ دوسرا لفظ ہے مکہ۔ مکہ میں سب سے پہلے کیا آیا ہے؟ مکہ میں کیا آیا ہے؟ میم، مکہ۔ مکہ کے اوپر شد ہے، تشدید بھی ہے۔ جس لفظ کے اوپر شد ہو اس کو توڑ کرتے وقت 2 دفعہ لکھتے ہیں، مک، مک، میم کا، میم کے ساتھ کاف کی آواز آئی ہے، پھر کاف کے ساتھ ہے کی آئے، مکہ۔ یہ جس لفظ پہ تشدید ہو اس لفظ کو توڑتے وقت 2 دفعہ لکھتے ہیں، اور جب اس کو جوڑ کرتے ہیں تو اس لفظ کے اوپر شد لگا دیتے ہیں، یہ کاف ہے تو یہ شد لگا دیں گے، اور آخر میں گول ہے، اور جب جوڑتے ہیں تو ہے کی شکل بدل جاتی ہے۔ پھر تیسرا لفظ پیار ہے۔ پیار تو بہت آسان لفظ ہے، پیار کے تو آپ آرام سے توڑ کر لیں گے۔ پیار میں کیا آتا ہے؟ پہلے پے، پے آر،
ایک ہی آواز آئے تو کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا، ایک ہی آواز ہو تو بڑی یہ لگاتے ہیں توڑ کرتے وقت. پھر اوپر الف ہے اور پھر رے ہے، تو لفظ بنا پیار. جب آپ اس کو جوڑو گے تو پے کی آدھی شکل، جب اور یہ کی شکل، یہ جب جوڑ کرتے ہیں تو یہ کی شکل بدل جاتی ہے، اور پھر الف ساتھ جوڑیں گے اور رے پیار، تو یہ بن گیا پیار. یہ 3 لفظ ہم ادھر والے ہم نے ان کے توڑ کر لیے، لیکن میں نے آپ کو جوڑ بھی اس لیے بتا دیے تاکہ آپ کو کبھی جوڑ بھی کرنا پڑے تو آپ کو مشکل نہ. پھر اگلا لفظ ہے نام. نام میں کیا ہے، نون، شاباش، پھر یہ بالکل ٹھیک کہا، الف اور پھر میم. یہ تو 3 حرفی لفظ ہے. اب نون کو جب جوڑنا ہو الف کے ساتھ تو نون کی آدھی شکل، یہ الف اوپر آ جائے گا اور میم پورا آ جائے گا، نام. اور نمبر 5 میں کیا ہے، مدد. مدد میں پہلے میم ہے، پھر دال ہے اور پھر دال ہے. جب اس کو جوڑو گے میم کی آدھی شکل، پھر دال اور دال. اور نمبر 6 ہمارے میں ہے یہ والا آئے گا. ہے کے بعد کیا ہے، ہے کے بعد میم ہے، ہے میم ہم، پھر اوپر الف ہے، پھر رے ہے اور پھر بڑی یہ ہے. تو یہ لفظ کیا بنے گا، ہے جب ملتی ہے تو ہی کی شکل حک والی ہو جاتی ہے، میم کی آدھی شکل ہوگی، پھر یہ الف جوڑ دیں گے، پھر یہ رے لکھ لیں گے اور بڑی یہ، تو لفظ بن جائے گا ہمارے. تو یہ ہم نے توڑ کر لیے، پہلے نبی کے کیے، پھر مکہ کے کیے، پھر پیار کے کیے، نام، مدد، ہمارے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے اپنا پسندیدہ ایک لفظ لکھیں. ان سارے لفظوں میں سے آپ کا جو پسندیدہ لفظ ہوگا وہ آپ لکھ لیجئے گا. اور مجھے پسندیدہ لفظ اس وقت قرآن شریف ہے. میں یہاں سے انڈر لائن قرآن شریف کروں گی اور میں یہاں قرآن شریف لکھ دوں گی، ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی کا لکھیں. پھر لکھا ہے سوالوں کے جواب لکھیں. پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا کی جگہ پہ لکھیں گے، پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ لکھیں گے. وہاں سے دیکھیں آپ کہاں پیدا ہوئے، اب کہاں کی جگہ پہ اس شہر کا نام لکھیں گے. آپ نے کیا پڑھا تھا، آپ مکہ میں، یہاں مکہ کو انڈر لائن کرو گے اور لکھو گے مکہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. ہمارے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی، ہمارے نبی پر کون کی جگہ پہ کیا، کون سی کتاب کی جگہ پہ کتاب کا نام لکھو گے، کون سی کتاب کی جگہ پہ کیا لکھو گے، ہمارے نبی پر قرآن شریف نازل ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ تھی ورک شیٹ، ایک ریویژن ورک شیٹ ہے. آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ پوری ورک شیٹ ہے اور آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں اور خود بھی مشق کر سکتے ہیں. توڑ میں نے آپ کو کروا دیے تھے. اوکے، اللہ حافظ.